انفرادی اجتماعی دعا میرے لیے تو مانگنا بڑا ہی مشکل کام ہے، خیر مانگ لینی چاہیے، کبھی کبھار لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے موقع تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں نا۔ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے، یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ تو دعائیں کرنا سیکھیں۔ مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن، جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں دعا کے لیے۔ مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور، سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، مجھ سمیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے، نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں میں، سمجھتے ہیں؟ اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں۔ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم۔ دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں، خود بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکش، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے، بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائے مغفرت تو کرنی چاہیے۔ مجھے جب اطلاع ملی، میں نے ان کے والدین، وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ، کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط بات، یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں، اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی ہے کہ خدا خوش ہو ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے، پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں۔ صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے، وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت۔ ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا؟ ایک صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں پتہ نہیں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، جب ایک کھجور ملتی تھی ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھائی جب ایک کھجور ملتی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے، ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے، پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی۔ میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے۔ دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا۔ ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی، یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے، ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے ہیں، حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی، دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر۔
یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا، جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اے اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے، اس کو بھی نبی بنا۔ اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی۔ بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بولو کیا ہو گیا؟ یہ دعا بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا، اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے، حسد بھی کھا رہی ہے، بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا اور باپ کی نظروں سے اوجھل۔ تو کیا کہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہاں ہے بھائی؟ تم نے جو کرتا لا کے دیا مجھے جس پہ جھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر مسلسل ڈپریشن ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا، وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ فصبر جمیل، میں کیا کروں گا بھائی؟ صبر، کیونکہ میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو۔ دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ رد ہو۔ کوئی مایوسی کی بات نہیں کی یعقوب علیہ السلام نے، اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہا ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ اور ایسا بھی نہیں کیا یعقوب علیہ السلام نے روحانی علاج والوں سے رابطہ کیا، بے شرم لوگوں سے، کیونکہ یہ بڑے بے شرم ہیں۔ اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ ان بے شرموں نے تباہ کیے ہیں۔ جادو ہے، ٹونا ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں؟ آپ کو ہٹا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں بجائے کنویں سے نکلنے کے مصر کے بازاروں میں، بول لو نا کیا ہو گیا، فروخت ہو رہے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی رو رہے ہیں، جو غیر اختیاری چیز رو رہے ہیں، غیر اختیاری ہے نا۔ تو بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں؟ کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا غم۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ مایوس نہیں ہوں، جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا۔ ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے۔ میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی، پھر بھی زیادہ کھا کے مر رہے ہیں، کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ۔ اور جو کم کھانے والے ہیں، جو واقعی غریب ہیں، ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں، انہیں صبر آ رہا ہے۔ زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا، گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں توبہ چھوٹ نہیں رہا، حضرت توبہ کر کر کے تھک گیا۔ انہوں نے فرمایا کرتے رہو، اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو بحال ہے نا اللہ کا۔ چلو محبت کا تعلق نہیں، معذرت کا تعلق تو ہے، ایکسکیوز کا تعلق تو ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق، فرما برداری کا تعلق، اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ اور ایک تعلق ہوتا ہے فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہا ہے بار بار، تعلق تو ہے نا۔ اور ایک ہے کہ تعلق ہی نہیں ہے، نہ اطاعت کر رہا ہے نہ اللہ سے معافیا مانگ رہا ہے۔ آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا، اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے، چند رسومات میں، لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے، یہ اللہ آپ کی ٹینشنیں دور کر۔ دیکھو جب آپ ٹینشن میں ہوتے، کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے۔ تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے اللہ سے۔ تو خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے۔ جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ، راز و نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے، اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے؟ وہ ہے دعا۔ آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے، تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، صدقات و خیرات بھی ٹوٹے، ویسے تو نہیں ہو رہے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے پھوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے، عمرہ بھی کر لیتے ہیں پیسہ اللہ دے دے، حج بھی کر لیتے ہیں،
اللہ سے مانگنے کا شوق ختم. بس ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اجتماعی دعاؤں میں. اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں نا, اس میں آ رہے ہیں, اب تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی. کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا, ٹی وی میں پروگرام دیکھ لو پہلے, کئی اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ ٹھیے لگ رہے ہیں, پورا ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا موقع کی توفیق نہیں ہوتی, گڑ گڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. بہت بڑی دل کے اجڑنے کی دلیل ہے. تو جتنے یہاں پر لوگ بیان سننے آئے ہوئے ہیں, اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں, نیت کریں کہ اس دل جس میں وحشت پیدا ہو چکی ہے اللہ سے, دل کی اس وحشت کو ختم کر. میں جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت ہونے کے لیے گیا تو حضرت نے ہمیں کچھ معمولات بتائے. وہ معمولات آپ نے نہیں کرنے ہیں. آپ کہیں وہ کون سے معمولات ہیں, وہ میں بھی بتاتا ہوں, لیکن وہ آپ کے کرنے کے اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ رات کو وقت قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جایا کریں, جیسے بیٹھنا سہولت سے ممکن, یعنی جس پوزیشن میں بیٹھنے میں سہولت. پھر کیا کرنا ہے, 10 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سوچ کے, پھر 10 دفعہ استغفار پڑھنا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے, اور پھر ایک مراقبہ کرنا ہے. مراقبہ کیا کہ اگر آپ کسی جگہ خوبصورت باغیچہ لگانا چاہتے ہیں, خوبصورت پھول لگانا چاہتے ہیں, پھلدار درخت لگانا چاہتے ہیں, تو پہلے وہاں سے جھاڑیاں صاف کرنی پڑیں گی کہ نہیں کرنی پڑیں گی, بولو نا. خواتین خوب غور سے بیان سنیں, آج کل خواتین گھروں میں معمولات کا رواج ختم. موبائل آ گیا ہے ہاتھ میں. ہم اپنی دادیوں نانیوں کو دیکھتے تھے, مسلح سے محبت تھی ان کو. آج ہم عصر کے بعد نا بات کر رہے تھے کہ فٹنس, فزیکل فٹنس. مجھ سے اکثر لوگ آگے پوچھتے ہیں نا آپ اتنے باریک کیوں ہیں, تو میں تو کوئی خاص نہ کوئی بہت زیادہ ایکسرسائز ہے, پراٹھے پڑتا رہتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے کے لوگ تو کوئی ٹریننگ نہیں تھی, کوئی فزیکل فٹنس کی چیزیں نہیں تھی, پھر بھی فٹ تھے. تو مجھے اپنی دادی یاد آ رہی تھی. اب آج خواتین واکنگ بھی کرتی ہیں, جاگنگ بھی کرتی ہیں, جم بھی جا رہی. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, پردے کے ساتھ کیا جا سکتی ہوں. گھر میں اور تو کچھ ہو نہیں رہا, تو پھر تو کھا بڑی اسپیڈ سے رہی ہیں, تو پھر وہی ہوگا نا جو مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, پٹ پٹا کے دھماکے کے ساتھ اطلاع آ جاتی ہے. ایک دن آج یہ دنیا سے چلے گئے. لیکن ہم جب پرانی عورتوں کو دیکھتے ہیں, اپنی دادیوں نانیوں کو, تو انہوں نے تو ایک ایک تخت پہ پوری عمریں گزار دی. میں اپنی دادی کو, میں نے میرا خیال ہے 20 سال دیکھا ہے, 20 سال اپنی دادی کے ساتھ گزارے. تو 20 سال سے میں ان کو تخت پہ ہی دیکھ رہا تھا. ایک تخت تھا, شاید ان کو جہیز میں ان میں ملا ہو, گئی 4-5 میں جا کے ملا ہو. اس کے اوپر ایک چادر تھی, اس کے اوپر ایک دری تھی, اس کے اوپر ایک اور چادر تھی, اس کے اوپر ایک اور دری تھی. ایک دری کے نیچے کیلا رکھا ہوا ہوتا تھا, دوسری دری کے نیچے کوئی پیسے ویسے رکھے ہوئے ہوتے تھے. ان کے مختلف چیزیں تھی. پان بھی کھاتی تھی, وہ تھا سروتا ہوتا تھا نا, تو یہ لفظ ڈکشنری سے غائب ہو رہے ہیں. سروتا نہیں, وہ جو کاٹنے والا پھر چھوٹا سا پان ہوتا تھا, تمباکو لگایا اور رکھ لی. اسی تخت پہ میں نے ان کو دیکھا. 20 سال انہیں گزارے, اور 85-90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. نہ کوئی واکنگ تھی, نہ کوئی جاگنگ تھی, نماز, تسبیحات, تھوڑا بہت غیبتوں میں ٹائم گزرتا تھا, اللہ معاف فرمائے, وہ غلط تھا. زیادہ ٹائم کس میں گزرتا تھا, نماز میں. روزے رکھتی تھیں شوال کے, رمضان میں کئی قرآن ختم ہو جاتے تھے, حالانکہ نظر کمزور ہو گئی تھی, اتنے موٹے چشمے لگا کے قرآن پڑھے جا رہے ہیں. میں حیران ہوں آج کل عمریں کتنی چھوٹی ہو گئی. بات کیا ہے بھائی, کسی نہ کسی درجے میں اللہ سے تعلق تھا, ٹینشنیں نہیں تھی, ڈپریشن نہیں تھی. جو یہ ہے ان کی ڈپریشنیں اللہ سے دعائیں مانگ کے ختم. انہوں نے بہت سارے غم بھی دیکھے, جوان موتیں دیکھی ہیں. مجھے دادی نے بتایا کرتی, پتہ نہیں کتنے میرے بچے پیدا ہو کے فوت ہوئے ہیں. آج عورت کا ایک بچہ فوت ہو جائے نا, اتنا شور شرابہ, اتنا رونا پیٹنا چیخنا کہ شوہر کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی فوت ہو جائے. اتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کو. غموں کا برداشت کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ختم, کیونکہ اللہ سے تعلق کیا ہو گیا ہے, ختم. پہلے بڑے آرام سے ایک جملہ, بھائی ما قدر اللہ, یہ دیا, یہ اولاد دی اللہ نے, لینے والا کون ہے, وہ بھی اللہ, اس کی مرضی لے لی. تھوڑا بہت روئے, اس کے بعد نارمل. تو وہ میں واقعہ سنا رہا تھا نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ سوچا کریں, 10 دفعہ درود شریف پڑھا, 10 دفعہ استغفار, اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ. مراقبہ وہ نہیں کہ مراقبے سینٹر کھلے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ پتہ نہیں کیا گھما رہے ہوتے, کوئی کشف کرامت وغیرہ دکھا رہے ہوتے. مراقبہ کا مطلب اس کا استحضار کریں. ایک مثال سو کہ جب کسان کو کوئی خوبصورت باغیچہ لگانا ہوتا ہے تو پہلے زمین سے جھاڑیاں اور کانٹے دار پودے صاف کرتا ہے. ایسا ہی نہیں لا کے کاشتکاری کر دی جاتی اچھی چیزوں کے لیے. جھاڑیاں اور خاردار پودے لگانے کے لیے ٹریکٹر چلانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود بخود اگ جاتے ہیں. سیب, انار, انگور, ناشپاتی, گندم, چاول, یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے, جلدی میں مختصر بیان کرنے کا میرا ارادہ ہے, ذرا آپ میرا ساتھ دیں تاکہ بات بیٹھ جائے دماغ کے اندر. تو یہ چیزیں لگانے کے لیے کیا چاہیے بھائی, پہلے
झाड़ियां साफ की जाएंगी, उसके बाद फूल लगते हैं। तो हजरत फरमाया करते थे, ये सोचा करें कि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत के फूल उस वक्त तक नहीं लगेंगे जब तक दुनिया की मोहब्बत की अब इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिर कोई नाराज़ ना हो जाए, ठीक है ना। मैंने जो कुरान मजीद की आयत तिलावत की है, वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले लोग अल्लाह से मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं। इस आयत पर मैं कई बार दर्स दे चुका हूँ, लेकिन बाज़ आयतें इतनी अहम होती हैं कि उन पर मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए उनको बार बार रिपीट करना पड़ता है। कुरान में भी अल्लाह ने एक ही मज़मून को बार बार दोहराया है, बहुत सारे मज़मूनों को अल्लाह ने बार बार दोहराया है। बहुत से लोगों को इश्काल होता है अल्लाह एक ही टॉपिक को बार बार क्यों दोहराते हैं, तो अल्लाह उसका एतराफ़ करता है कि मैं दोहराता हूँ और जानकर ऐसा करता हूँ। वकज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, हम बार बार अपनी आयात को फिर फिर के बयान करते हैं ताकि लोगों को इबरत हासिल हो, लोग उस पर अमल करें। याद रखो, दो चीज़ें होती हैं कि नॉलेज, किसी चीज़ की मालूमात आपको मिल जाना। नॉलेज के लिए किसी बात को एक दफ़ा बयान कर देना काफ़ी है। नॉलेज के लिए किसी बात को एक दफ़ा बयान कर देना काफ़ी है। आपसे किसी ने पूछा जी आपकी एज कितनी है, आपने कहा जी 30 साल, फिर आपने दोबारा अपना बटन दबा दिया 30 साल का हूँ, फिर दोबारा बटन दबा दिया 30 साल का हूँ। जॉब के लिए गए या रिश्ता लेने गए, उन्होंने पूछा कितनी एज है, आपने कहा 30 साल। थोड़ी देर में फिर कहा मैं 30 साल का हूँ, फिर थोड़ी देर में कहा मैं 30 साल का हूँ। वो बोलेंगे आप 30 के नहीं हो, आप कम से कम 75 के हो और आपकी खोपड़ी क्या हो गई है, आउट हो गई है, या कोई बटन दबा के भूल गया है। तभी उस बात को बार बार रिपीट कर रहे हो। भाई 30 साल के बता दिया, ख़त्म। वजह उसकी ये है कि यहाँ किसी को किसी बात पे उभारना या अमल पे लाना मकसद नहीं है, उसको एक नॉलेज देनी है, मालूमात देनी है अपनी एज के बारे में। तो एक दफ़ा बयान कर देना, बोल ही नहीं रहे, काफ़ी है। लेकिन अगर इस नॉलेज के पीछे किसी अमल पे उभारना हो या अमल से रोकना हो, तो फिर आप इस बात को बार बार रिपीट करोगे। मिसाल के तौर पर वो आपको कमज़ोर समझ के लड़ने के लिए आ रहा है, वो समझ रहा है कि आप क्या हो, बोलो कमज़ोर। आपके बाल थोड़े सफ़ेद थे तो वो समझ रहा है कि आप बुढ़े हो गए हो। फिर आप उसे जवाब में कहते हो मैं 30 साल का हूँ। तो यहाँ आपका मकसद उसको मालूमात देना नहीं है, मकसद धमकी देना है कि मेरे को बुढ़ा मत समझ, मैं कितने साल का हूँ। मुझे लग रहा है आप में से कोई भी 30 साल का नहीं है, तो बोल ही रहे। तो आप उसको दोबारा क्या बोलोगे, मैं 30 साल का हूँ। थोड़ी देर में फिर बात को घुमाओगे, बेटा ये जहन में रखना मैं कितने साल का हूँ, 30 साल का हूँ। जो तू समझ रहा है ऐसा है नहीं, मतलब मेरे से पंगा नहीं लेना, जबड़ा फाड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। ये मैं अखलाक सिखा रहा हूँ जुम्मे के बयान में। लोग कहते हैं मौलवी साहब देखो अखलाक सिखाते हैं, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। भाई मिसालें वही दूंगा ना जो मार्केट में चल रही हैं, मिसाल तो वही दी जाती है ना जो मार्केट में चल रही है। तो मैं तेरा जबड़ा फाड़ दूंगा, 30 साल का हूँ। यहाँ आप बार बार इस बात को रिपीट करोगे। पहले जब आपने कहा 30 साल का हूँ, एक दफ़ा के बाद दोबारा दोहराना बलागत नहीं था, बल्कि कलाम में एक ऐब है। ऐब का मतलब समझते हो, बुराई है, लोग बेवकूफ़ समझेंगे। लेकिन जहाँ आपका मकसद कोई धमकी देना हो या किसी बात पे उभारना हो, वहाँ इसी जुमले को बार बार रिपीट करना ऐन बलागत है। बलागत तो कुरान भी बलागत की किताब है, फसीह और बलीग। फसीह अरबी में कहते हैं साफ़ सुथरा कलाम, गाढ़े गाढ़े पेचीदा अल्फाज ना हो, और बलागत कहते हैं कौनुल कलामी मुताबिक़न लिमुक़्तज़ल हाल, जो सिचुएशन जिस किस्म के कलाम का तकाजा कर रही है उसके मुताबिक कलाम करना। सिचुएशन ये है कि आप धमकी देना चाहते हो तो स्टाइल कैसा होना चाहिए, धमकी वाला। सिचुएशन ये है कि आप मोहब्बत से किसी को किसी बात पे उभारना चाहते हो तो स्टाइल कैसा होना चाहिए, मोहब्बत वाला। मोहब्बत की जगह धमकी लगा दोगे तो ये गैर बलीग का कलाम कहलाएगा, गैर बलागत। मिसाल के तौर पर रिश्ता लेने के लिए गए और बोल रहे हो बेटी दे वरना देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ, तेरा बाप भी देगा रिश्ता। तो रिश्ते आएंगे या फरिश्ते आएंगे, बोलो फरिश्ते आएंगे। मौत के फरिश्ते आएंगे, अजाब के फरिश्ते आएंगे, रिश्ते नहीं आएंगे। क्योंकि भाई जो मोहब्बत का मौका था वहाँ पर वो एक आदमी की शादी हुई ना, दो भाइयों की इकट्ठी शादी हो गई। 6 महीने गुजरे, एक भाई की बीवी बड़ी फर्माबरदार, नेक, परहेजगार, जो कहता है फ़ौरन उसकी इताअत फर्माबरदारी करती है। दूसरे भाई की बीवी कुछ सुनती ही नहीं थी। इसने पहले से पूछा यार तूने कौन सा वजीफ़ा पढ़ा है, तेरी बीवी इतनी फर्माबरदार है। उसने कहा कुछ भी नहीं, पहले दिन से ही बदमाशी दिखा रहा हूँ मैं। कह रहे पहले दिन जब कमरे में आया, गिलास रखा हुआ था, पाँव की ठोकर मारा, उसको ज़ोर से दीवार पे जाके लगा और बोला ये किसने रास्ते में रखा हुआ है गिलास। वो डर गई बेचारी ना।
کہہ رہے کپ رکھا ہوا تھا چائے کا, غلط جگہ پہ اٹھا کے دیوار پہ مار کے توڑا, یہ کوئی کپ رکھنے کی جگہ ہے؟ کہہ رہے بس روب میں لے لیا, اس دن سے کیا ہے, روب میں ہے. اس نے کہا چلو ہم بھی ٹرائی کرتے ہیں. اب یہ غیر بلاغت, بے موقع بلاغت سمجھ میں آ رہی ہے, بے موقع سختی. 6 مہینے میں بیوی اس کو پہچان چکی تھی بھائی. تو یہ کمرے میں آیا, ٹڑک کر کے گلاس کو لات ماری, کس نے یہاں رکھا ہوا ہے؟ بیوی کہتی ہے اب نہیں, اب ٹائم گزر گیا ہے, اب ڈرامہ یہ نہیں چلے گا, یہ تو کہیں سے سیکھ کے آ رہا ہے. اب سمجھ میں آ گیا بلاغت. ویسے آج کل کی اتنی سیدھی عورتیں نہیں ہوتی کہ کمرے میں آ کے گلاس کو ٹھوکر ماری اور وہ ڈرنا شروع کر دے. آج کل کی دلہنیں جو مارکیٹ میں آ رہی ہیں, آپ نے اگر گلاس کو ایک ٹھوکر ماری تو وہ تمہارے بوتھے پہ مارے گی سیدھا سیدھا, وہی گلاس اتار کے. بولے اس کو اس سے زیادہ سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے, آپ کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اس کو سکھا کے بھیجا ہوا ہوتا ہے میاں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اور اس کو جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے وہ اس کی دوستیں ہوتی ہیں, فرینڈس ہوتی ہیں, سہیلیاں ہوتی ہیں. وہ آپ, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, اس کو ایسا سکھایا ہوا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ حرکت نہیں کر دینا لطیفہ سن کے کہ ہم بھی جا کے گلاس کو ٹھوکر ماریں گے اور کنٹرول ہو جائے گا. نہیں, ٹھوکر یہ پرانے زمانے کا لطیفہ ہے بھائی. اب اگر آپ نے ٹھوکر ماری پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ خیر, تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کچھ باتوں کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان باتوں سے ہماری معلومات میں اضافہ کرنا مقصد نہیں تھا. ان باتوں میں یا تو کوئی ترغیب چھپی ہوئی ہے یا دھمکی چھپی ہوئی ہے, دھمکی چھپی ہوئی ہے. میرا خیال ہے قرآن میں جتنا جنت اور جہنم کے تذکرے کو ریپیٹ کیا ہے شاید کسی اور ٹاپک کو اتنا ریپیٹ نہ کیا ہو. حالانکہ اگر اللہ ہمیں قرآن میں ایک مرتبہ بتا دیتا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور اس زندگی میں تمہیں جنت ملے گی میدان حشر کے بعد, اگر تم نیک اعمال کرو گے, اور اگر برے اعمال کرو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے, نالج کے لیے ایک مرتبہ بتا دینا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کافی تھا. دیکھو حکومت ایک دفعہ اناؤنس کر دیتی ہے میٹرک میں اگر اس سے کم نمبر ہوئے تو فیل سمجھے جاؤ گے, کم سے کم اتنی پرسنٹیج ہوئی تو پاس سمجھے جاؤ گے. ایک دفعہ حکومت نے, میرا خیال ہے انگریز کے دور میں یہ قانون بن گیا, بار بار اعلان بھی نہیں کیا جاتا, ریپیٹ بھی نہیں کیا جاتا, ساری دنیا کو پتہ ہے بھائی اتنے نمبر سے انسان پاس ہو جاتا ہے, اتنے نمبروں سے فیل ہو جاتا ہے, ختم. کیا خیال ہے؟ پاس ہونے پہ کیا ملے گا بھائی؟ انٹر میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. فیل ہو گئے میٹرک میں تو انٹر میں ایڈمیشن نہیں ہوگا. یہ سندھ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. سندھ میں آپ میٹرک میں فیل ہو جائیں تو بھی ملے گا, پاس ہو جائیں تو بے وقوفی کی. آپ نے جب فیل ہونے پہ مل رہا تھا تو پاس ہونے کی ضرورت کیا تھی آپ کو؟ بلکہ جو فیل ہو رہے ہیں اگر ان کے تعلقات ہیں بہت, میرے پاس یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیسے کیسے مکھنچو پڑھ رہے ہیں, ککھ بھی نہیں آتا, ککھ بھی, اور ایٹمی سائنسدان بن رہے ہیں ماشاءاللہ. بن کیا رہے ہیں؟ یہ سندھ کا حال ہے ماشاءاللہ. آپ کا مفتی صاحب تو افسوس کی بات ہے, آپ ہنس کیوں رہے ہو؟ یہ تو یہ ہنسنے کی بات ہے, رونے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں, ہے بھائی یہ رونے کا مقام ہے. میں ہنس ہنس کے کیوں سنا رہا ہوں پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر گورنمنٹ کی باتوں پہ ہم رونا شروع کر دیں نا تو ہماری زندگی سے سکون اطمینان ہمیشہ کے لیے ختم, کیونکہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جس پہ انسان ہنسے. اس لیے میں نے کہا رونے کی باتوں پہ ہنسنا سیکھ لو تو ٹینشن کیا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. مقام تو رونے کا ہے لیکن پھر تو روتے ہی رہیں ساری زندگی بیٹھ کے, روتے ہی رہیں. تو یونیورسٹی کے لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے کلاس فیلوز میں ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں. اچھا یہ تو یونیورسٹی کے لڑکوں کی بات ہے نا, میں اپنا بتاؤں آپ کو. جامعۃ الرشید میں ایڈمیشن لیتا تھا طلبہ کے جو ایڈمیشن کے لیے آتے تھے نا, او لیول لڑکے, میٹرک پاس لڑکے. حالانکہ او لیول کا امتحان تو باہر سے ہوتا ہے, اس میں تو گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے ہم او لیول ہیں. میٹرک میں اے گریڈ لڑکے جو اے گریڈ سے میٹرک کیا ہوا, میں ان سے پوچھتا تھا کہ ایکس پلس وائی از ایکول ٹو, آگے کوشچن مارک کیا ہے یہ؟ وہ کہتے تھے ایکس وائی. میں کہتا تھا ہو سکتا ہے میں جو ان سے انٹرویو لے رہا ہوں اس کا روب کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھو ایکس پلس وائی تو الگ الگ جنس کی مخلوق ہیں, تو یہ جمع کیسے ہو گئے؟ ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. پھر میں ان سے کہتا تھا دیکھو میز پلس کرسی یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھو ایک چیز اپنی ہی جنس کی چیز میں تو جمع ہو سکتی ہے, الگ جنس کی چیز میں وہ جمع نہیں ہو سکتی, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. وہ پھر بھی جمع کر کے دکھاتے تھے. اچھا میں کہتا تھا پھر 2x + 3y کا کیا جواب ہے؟ بھائی یہ جمع ہو ہی نہیں سکتے, اس کا جواب یہی ہے 2x + 3y, یہی ایسا ہی رہے گا. وہ کہتے تھے وہ 3 کو 2 سے 5xy. یہ ان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹرک میں اے گریڈ کر کے آئے ہوئے ہوتے تھے. اور بھی اس قسم کے سوالات میں حیران ہوتا تھا, ان کو تو ریاضی کی بنیاد ہی نہیں پتہ ہے. یہ بنیں گے سائنٹسٹ,
اور پھر ہمیں تانے دیے جاتے ہیں کہ مسلمان ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے. اور یہ جتنے ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں ان کی ویڈیوز, یہ کہتے ہیں مذہب اور سائنس ایک ساتھ چل ہی نہیں سکتے. یہ بکواس کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مذہبی آدمی ترقی کر ہی نہیں سکتا. کم بختو, مذہبی لوگوں کے پاس تو اسکول کالجز ہے ہی نہیں, میتھ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. یہ جو یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں میتھ پڑھا رہے ہیں یہ مذہبی لوگ تھوڑی ہیں, یہ مولانا لوگ تھوڑی ہیں. تو دیکھ لو ان کے رزلٹ کیا ہے, پڑھا کیا رہے ہیں یہ. یا تو مدارس سائنٹسٹ تیار کر رہے ہوتے نا, پھر آپ کہتے ہیں مذہبی لوگ سائنسدان پیدا کر ہی نہیں سکتے. سائنسدان پیدا کر رہے ہیں اسکول یونیورسٹیاں. تو اگر وہاں سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے تو یہ مولاناؤں کا, مذہبی لوگوں کا, مدرسوں کا قصور نہیں ہے. یہ بھائی انہی لبرل سیکولر لوگوں کا قصور ہے کہ آپ کا نظام تو دیکھو. آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ 2 نمبر ہے, گورنمنٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی درست بات ہے, لیکن پڑھانے والا ٹیچر تو سر اس کو بھی تو اللہ سے ڈرنا چاہیے نا. بھائی میرے پاس اگر طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے پتا ہے میں ان کو پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی, نہیں پڑھاؤں تو بھی مجھے سیلری ملے گی, لیکن کچھ اللہ کا خوف بھی تو ہوتا ہے نا کہ یار یہ ان کے میں مستقبل کو کیوں تباہ کروں. یہ میں بات کر رہا ہوں, یہ جو x + y = xy, یہ بات کر رہا ہوں میں 2004 اور 2005 کی. اس وقت یہ حالت تھی. تو ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے اب تو x اور y کا پتہ ہی نہیں ہوگا. اب اگر میٹرک پاس طلبہ سے پوچھیں کہ x کیا ہوتا ہے, وہ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے بھائی, کیڑا x, وہ کہیں گے ایکس وائف کا ہمیں پتہ ہے, ایکس گرل فرینڈ کا ہمیں پتہ ہے. اس لیے پڑھائی کے لیے پنجاب جایا کرو. پنجاب کی پڑھائی, KPK کی پڑھائی بہت, ہم جب KPK کے لوگوں سے ملتے ہیں گاؤں دیہاتوں کے, حلیے دیکھ کے نہیں لگتا کیونکہ پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن ماشاءاللہ ہمارے جامعۃ الرشید میں کلیت الشریعہ میں جو طلبہ آ رہے ہیں نا بیچلر, زیادہ تر KPK کے آ رہے ہیں. سلیکٹو وہی ہوتے ہیں پنجاب اور KPK کے, کیونکہ میرٹ کے بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے نا, تو سندھ والے اترتے ہی نہیں اس معیار پہ پورے. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں ایک شعبہ ہے کہ کم سے کم بیچلر لڑکوں کو لے کے ان کو عالم بنایا جائے, اور بیچلر بھی وہ جو ایک معیار ہے اس پہ اترتے ہوں, خالی ڈگری لے کے نہ گھوم رہے ہوں. تو کافی مشکل ایگزام ہوتا ہے. تو اس ایگزام میں پاس ہونے والے طلبہ میں سب سے زیادہ KPK اور اس کے بعد پنجاب. وہاں کی تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے. مجھے یاد ہے میں جب 9th میں تھا تو ہمارے ماموں, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اب تو کافی ایجڈ ہو گئے, میرے والد کو بار بار کہتے تھے اگر اس کو پڑھانا ہے تو پنجاب کے اسکول میں لے جاؤ, سندھ میں اس کو ایڈمیشن, ہم تو کراچی کے تھے نا, بار بار کہتے تھے بھائی اس کو کہاں لے کے جاؤ, اگر پڑھانا ہے پنجاب میں لے جاؤ اس کو, پنجاب بورڈ سے امتحان دلواؤ, کراچی سے نہیں کرا. ابا کہتے تھے بھائی ہم اپنے آپ سے دور کر دیں گے, تو ایسا تو اچھا والدین سے دور رہنے میں تو بچے کا خطرہ ہے نا. کہتے ہیں نہیں پڑھا, وہ ایک بات کر رہا ہوں میں 88 کی, 1988 میں وہ کہہ رہے تھے میرے ابا کو بچوں کو پڑھانا ہے تو کہاں لے کے جاؤ, پنجاب. اس کا مطلب سندھ پہ یہ پھٹکار الحمدللہ ہمیشہ صحیح ہے, کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. تعلیم میں بیڑا غرق, ایک پرانا قصہ ہے یہ. 88, 89 میں ہمارے ریلیٹیو ہمارے ابا کو سمجھا رہے ہیں, مجھے یاد ہے کہ اس کو پڑھانا ہے تو سرگودا, میرے بھائی نانا سرگودا میں تھے نا, سرگودا لے جاؤ اس کو, سرگودا بورڈ سے امتحان دلاؤ, سندھ سے نہیں. کتنے شواہد پیش کروں میں آپ کے سامنے, کتنے دلائل پیش کروں سندھ کے نا اہلی کے, صحیح ہے نا, کتنے, اور 1-2 دلیلیں دے کے آگے چلتے ہیں. پھر الحمدللہ, لیکن میرے والد صاحب نے کہا بھائی ہم دور کیسے بھیج دیں. پھر الحمدللہ ہم نے یہیں سے میٹرک کیا, یہیں سے انٹر کیا. تو میٹرک میں ایگزامینیشن ہال میں جو ایگزامینر تھا وہ خود کتابیں بانٹ رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا, بولو, کتابیں بانٹ رہا تھا. تبھی مجھ سے لڑکے پوچھتے ہیں نا کراچی میں کہ نقل کرنا جائز ہے یا نہیں, میں سوال اسکپ کر کے پتلی گلی سے نکل جاتا ہوں. میں نقل نہیں کرتا تھا, یہ بتا دوں, میں نے نہیں کی. ہمیں ابا نے بتایا یہ ناجائز ہے, حرام ہے, بس ہم, لیکن دوسرا کر رہا ہو تو میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوتا, کیونکہ ایگزامینر کتابیں بانٹ رہے ہیں. اسکول میں پڑھائی کا عالم یہ ہے, دھیلے کا نہیں پڑھایا ہوتا. اب آپ اس کو اس سے بھی روک دو گے, اچھا نہیں ہے, میں نقل کو پروموٹ نہیں کر رہا, لیکن گورنمنٹ کنٹرول کرے نا اس نقل پہ. تو ایگزامینر خود کتابیں بانٹ رہا تھا. انٹر کے پیپر میں ایگزامینر میرے پاس آیا, اس نے بولا کہ ایک ہی بندہ لگ رہا ہے جو کچھ کر نہیں رہا, نقل وقل نہیں کر رہا. تو میرے پاس آ کے کہتا ہے 50 روپے دے دو, اور یہ ہے سوالات ہیں, یہ جوابات ہیں, لکھ لو. کتنے روپے میں, 50 روپے میں. 92 یا 93 کی بات ہے. اس وقت کے 50 آج کے 1000 ہوں گے. میرے پاس پڑے ہوئے بھی تھے پیسے, میں نے کہا نہیں میں نہیں دے رہا. ابا نے بتایا کہ بس نہیں کرنی ہے نقل. تو لیکن سب چھاپ رہے تھے. اچھا اس نے کہا ایسا تو نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں نے کہا نہیں ہے. کہہ رہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگلی باری میں لے آنا.